بالعارفين ولأولادنا ولتلاميذنا وذرياتنا. Muka-muka hari ini ateh sinarema hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja anak-anak kita, murid-murid kita, min ahli ilmi, min ahli Quran, min ahli hadis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berarti sekarang ini kita bersolat ya. Iya. Kita bersolat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Dzar radhiyallahu anhu yuhadditsu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala urija an syaka fi baiti wa ana bi Makkah fa nazala Jibril alaihi salam faraja sadri thumma ghasalahu bima'in zamzam thumma jaa bi tustin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa'arafahu fa'afrawahu fi sadri thumma tabaqahu thumma atbaqahu thumma akhadha bi yadi fa'araja بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتحها قال من هذا قال هذا جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أوصيك إليه قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قائد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله وبكى فقال مرحبا بالنبي صالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسب بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح قال أناس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة قال أناس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم لجليس قال مرحبا بالنبي صالح والأخي صالح فقلت من هذا قال هذا إدريس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي صالح قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت من هذا قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأناس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتي قلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعته فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك قلت استحييت من ربي ثم انطلقا بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Pada bulan yang dipilih oleh Allah adanya peristiwa Isra dan Mi'raj.
baginda Nabi Muhammad SAW, yang Allah menunjukkan bagaimana keagungan martabat beliau diangkat oleh Allah, dan bagaimana hadis ini juga menjelaskan tentang disiplinnya malaikat gitu ya, dengan tugas yang telah diberikan oleh sekaligus bagaimana Allah mempertemukan Sayyidina Muhammad dengan para anbiya yang sebelumnya. Kalau bahasanya Sidi Muhammad bin Said Al-Busiri itu sama dengan yang biasa dibaca, itu sholat di langit para nabi bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pertemuan yang luar biasa, kalau katanya guru-guru kita. Dan saya ingat kalau kita datang kepada Hasan itu pasti boleh menggunakan kalimat ini, marhaban, marhaban. Jadi ini bahasa para nabi. Demikian dikit pada baik kepada itu marhaban itu juga sunnah juga. Selamat datang, sunnah. Coba hajat mana datang boleh, baca mana datang. Kila ahlan wasahlan. Dalam bagus. Ahlan wasahlan. Nabi marhaba. Ya gini kan marhaba. Bahasanya kan kalau orang makin marhaba, marhaban gitu. Nabi sahlan. Ya Allah. Jadi beliau ini kan dipertemukan dengan Nabi Adam, Nabi Idris, yang semuanya nikah mengagumi Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah nikah sebenarnya bukan tidak tahu dengan ini siapa ini Ibrahim ini anak bertemu dengan Nabi Isa. Masya Allah, kita bagaimana bisa membayangkan pertemuan Nabi yang begitu indah, begitu mulia, dan juga ada hikmah yang istimewa tentang diwajibkannya perintah sholat. Faqala Allah azza wa jalla ala ummati 50 salat. Farajatu bidzalik hatta maratu ala Musa faqala ma faradallahu laka ala ummatik. Maka ibadah yang istimewa, yang mulia, jadi jangan sampai kita mengentengkan sholat, jangan sampai mengentengkan, apalagi meninggalkan. Kok laras tentang sholat ketika dengan pakaian sholat mulai dari zuhur tetap mau sholat sampai asar tak mau sholat sampai maghrib tak mau sholat, maka dia layak dibunuh. Ada keterangan. Oke, mungkin karena penolakannya itu dia itu sengaja. Artinya namanya orang menolaknya kan tante. Mungkin bukan, istilahnya ada orang tidak mengerjakan nikah karena malas. Menolaknya kan seakan-akan menentang. Nah itu yang bahaya. Seandainya hukum nikah memang benar, tapi tidak bisa diterapkan. Kalau bahasanya Syekh Badri, kita pernah nanya dulu ketika baca Asbab an-Nadhair oleh Imam Burhanuddin As-Suyuti itu, langsung saya nanya kepada beliau, semoga beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu menjawab, iya tapi kamu jangan
gunakan hukum itu saat ini di Indonesia, karena Indonesia bukan hukum Islam. Pemerintah Abu Jom pokol mengenai boleh dibunuh itu tidak boleh gitu. Tapi tetap dia itu dapat hukuman dari Allah gitu. Bukan kemudian karena pemerintah tidak menghukum tidak sampai itu khitab syariat itu nyampe juga gitu. Makanya orang yang tidak sholat atau menghentikan sholat itu pada akhirnya itu akan menderita gitu. Dihukum oleh Allah. Kedua dengan berapa, tapi orang mereka meninggalkan, menentang itu tidak boleh. Jadi sekali lagi ini penting ya. Kehati-hatian itu penting. Sebab malaikat ini kan sampai atanya. Qala man hada qala Jibril hal ma'aka ahadun qala ma'i Muhammad sursila ilaihi qala na'am. Diutus ya, iya. Jadi Jibril ini kan ratu malaikat. Ketika mau naik menembus langit, kemudian malaikat yang jaga langit panji kenal kayak Jibril. Cuma masih ditanya. Maka pentingnya kita nikah, maksudnya hati-hati. Hati-hati. Nah, kita enggak bojong nikah. Kalau bisa kita betul-betul menjaga di anak, di bini, betul-betul dijaga murid, betul-betul dijaga. Dan yang kita berperang merang kali itu bagaimana Nabi Musa ini sangat peduli dengan kita. Jadi umat Abu Anda pojong sekat tak kira kelar jenggola pernah mengalami begitu, mintalah kepada Allah. Ya mak yang saya tak bujung. Ya mak yang saya tak bujung. Oke. Makanya sholat nikah, insyaallah. Dan juga saya di luar nikah, Pak nikah paling keras kalau urusan sholat. Cuman mentah bujung senang dinak dulu. Jadi bulan nikah mendapatkan tarbiyah sholatnya dari beliau ini sangat ketat. Beliau ini tidak pernah marah kecuali masalah sholat. Ujung. Nah ternyata memang Allah memberikan gambaran masalah bojong nikah. Allah membedakan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi umpamanya haji turun perintahnya nikah dari langit, dari Allah ke malaikat Jibril, ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tentang masalah haji, tentang masalah puasa, tentang masalah zakat. Ini ayatnya yang turun. Tapi ketika masalah sholat, bukan perintahnya yang diturunkan, tapi nabinya yang diangkat oleh Allah. Jadi ini luar biasa. Saking pentingnya sholat. Dari pentingnya sholat. Dan hikmah yang asrar katanya para ulama juga, bukan berarti Nabi Musa nikah lebih pintar dari Rasulullah, bentan. Karena orang Syiah ini kan tidak percaya dengan hadis ini, tidak percaya orang Syiah itu. Rasulullah itu kalah pada Nabi Musa, bukan masalah kalah menang. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Musa itu sangat mengagumi Rasulullah dan ingin sekali berlama-lama dengan Sayyidina Muhammad SAW, yang merupakan manusia atau makhluk satu-satunya yang bisa langsung bertemu dengan Allah. Karena Nabi Musa kan pernah minta ke Allah untuk bisa melihat wajahnya Allah, tapi ternyata kemampuannya tidak bisa, ada batasan. Jadi ketika Nabi Musa sudah punya makom yang mulia, makom mukalamah, dia ingin sekali melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, saya ingin lihat engkau, saya ingin bertemu engkau. Tapi kata Allah, tidak bisa. Kau akan tolong, tidak bisa. Tapi biar tidak penasaran, Musa itu biar
tidak mengganjal di hatinya, Allah menyampaikan walakin yanzuru ilal jabal. Nah, coba kamu lihat ini gunung ini nanti akan menyaksikan kita tajalli. Kalau gunung itu kuat, mungkin kamu juga kuat. Ternyata tidak mampu gunung. Falamma tajalla rabbuh, setelah menampakkan Allah jabal kepada gunung, dakka. Gunung itu hancur berantakan. Nabi Musa pingsan waktu itu, yang menyaksikan gunung, bukan menyaksikan Allah. Nah, ini dijadikan kesempatan ketika Nabi Musa tidak bisa melihat Allah dan menyaksikan manusia yang bisa melihat Allah, balik, mulai. Jadi ini hikmahnya besar. Ontong, gue lebih ben oleh dilema, menoleh sekat gitu kan. Terima kasih wahai Nabi Musa, terima kasih ya Rasulullah SAW, kita mendapatkan kewajiban yang tidak berat. Gitu. Oh, moga-moga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah melaksanakan salat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Yang hari terus. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faradallahu ta'ala salata hina faradaha rak'ataini fil hadari was safari wa ukirat salatu safari wa zida ukirat salatu safari wa zida fi salatil hadar. Jadi dulu itu sholat itu dua-dua. Ketika masih di Makkah itu dua-dua. Duhur dua, asar dua gitu. Fil hadar wa fis wasafari itu ya. Nah, kemudian ditetapkan ukirat sholatus safar wazida fi sholatil hadar. Nah, setelah enak, tenang, maka yang sholat safar tetap dua, sholat hadar di rumah tetap berarti ditambah dua, jadi 4 gitu lah. Gitu. Prosesnya bojong nih kalau berarti gitu. Di Lombok aja ki boleh Solo bojong itu subuh 4. Zuhur 2, asar, isya juga 2. Istamir. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahidin qad khalafa baina tarafayhi. An Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anha hadithu salati Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum al-fath taqaddama. Fi hadhihi riwayat qalat fa shalla 80 rak'atin multahifan fi thawbin wahidin. Falamma sarafa qultu ya Rasulullah za'ama ibnu ummi annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulan ibn Hubairah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajarna man ajarti ya umma hani'in. Qalat ummu hani'in wa dzalika duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati fi thawbin wahidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awali kullikum thawban. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin laysa ala atikihi syai'un. Wa anhu radhiyallahu anhu qala ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla fi thawbin wahidin falyukhalif baina tarafayhi. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharajtu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi faji'tu laylatan li ba'di amri fawajadtuhu yusalli wa alayya thawbun wahidun fashtamaltu bihi wa sallaitu ila janibihi falamma sarafa qala masura ya Jabir. فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتمال الذي رأيت قلت كان ثوب قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. عن سهل رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم على وزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن ru'usakunna hatta yastawi ar-rijalu julusan.
Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin faqala ya Mughirah khudh idawah fa akhadtuha fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatahu alaihi jubbatun syamiyatun فذهب ليخرج يده من قمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصبغت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة فمسح على خفيه ثم صلى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر معهم الهجرة للكعبة وعليه إزار فقال له عباس عمه يا ابن أخي لولا حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة قال فحله فجعله على منكبيه فسقط موشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وإن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنباذ وأن يستعمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. وعنه رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فأمره أن يؤذن براءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي بأهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. Ya apa saya ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallayna 'indaha salatal ghadah biwalasi. Farakiba Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wa ana radifu Abi Talha. فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حصر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa'a sabahul munzirin qalaha thalathan qala wa kharaja al-qaum ila a'malihim wa qalu Muhammad wal qamis yakni al-jaysh qala fa asabnaha anwatan fajumi'a as-sabyu faja'a dihyatun faqala ya nabiy Allah a'tini jariyatan min as-sabyi فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت ديحة صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها حتى إذا كان للطريق جهزتها له سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات
mutalaffi'atin fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Wa anha radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi qaliha a'lam fa nadara ila a'lamiha nadratan falamma sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhatni anifan an salati. An Anas radhiyallahu anhu qala kana kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu fi salati. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju haririn falabisahu fasalla fihi thumma sarafa fanaza'ahu naz'an shadidan ka'al-karihi lahu faqala la yanbaghi hadha lil muttaqin. Rasulullah itu kalau tidak cocok langsung dibuka, itu dibuang. Apa namanya, tarik seakan-akan. Kemudian beliau itu sangat tidak senang dan mengatakan ini tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa. La yanbaghi hadza lil muttaqin. Baju dari harir. An Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min adamin wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dhalikal wudu' faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min badali yadi sahibihi thumma ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hullati hamra musammiran shalla ila al-anazati bin nas rak'atain wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamurruna baina yaday al-anazah. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu wa qad su'ila min ayyi shay'in al-minbar faqala ma baqiya bin nas ya'lam bihi minni wa min athlil ghabah amilahu fulanun maula fulanatah maula lanatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina umila wudi'a fastaqbala al-qibla wa kabbara wa qama an-nasu khalfahu fa qara'a wa raka'a an-nasu khalfahu thumma rafa'a ra'sahu thumma raja'a al-qahqara fasajada 'ala al-ardi thumma 'ada ila al-minbar thumma qara'a thumma raka'a thumma rafa'a ra'sahu thumma raja'a al-qahqara hatta sajada bil ardi fa hada sha'nuhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'at lahu fa'akala minhu thumma qala qumu faliusalli lakum qala Anasun faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa fanadahathu bima'in faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fa shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atain thumma sarafa. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anha qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijalaya fi qiblatihi fa idza sajada ghamazani faqabattu rijlayya wa idza qama basattuhuma qalat wal buyutu yawma idin laysa fiha masabih. Karim. Wa anha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa hiya bainahu wa bainal qiblah ala firashi alihi ya'tarad al janazah. An Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa yadha'u ahaduna tarafan min shiddatil harri fi makani sujud. Wa anhu radhiyallahu anhu annahu su'ila kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lai qala na'am. Masyaallah. Ana ditanya An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu bala thumma tawadda wa masaha ala khuffaihi thumma qama fa shalla fa su'ila fa qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla hadha fa kana yujibuhu li anna Jariran kana min akhir man aslam.
Jadi ini baru akhir kok lihat gitu ya. Ini kalau An Abdullah bin Malik ibn Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Jadi Rasulullah kalau sholat itu farraja, merenggangkan antara dua tangan beliau sehingga tampak putih ibtayhi. Begini ya mungkin Rasulullah duduk. Oh, jadi direnggangkan kalau sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih fala tughfirullaha fi dhimmatihi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu su'ila an rajulin tafa bil baiti lil umrah wa lam yatuf baina as-safa wal marwa ayati imra'atahu فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا تقدم بينهما مخالفة في اللفظ